Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 913. کرنا پیروں کا کام ہے. ہم تو ان کے غلام ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے جا کے جماعت کو نصیحت کرو، آواز سناؤ. یہ نبیوں کا پیروں کا کام ہے. گنان جو ہیں ہمارے پیروں نے وعدے کی ہیں اور ان وعدوں کو کنسائز کر کے گنان بنائے اور اس کے اندر ایسے ایسے بھیج رکھے کہ بعض گنان اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں نے اتنا علم دیا ہے. یہ ایک سمپل گنان ہے جو اسکول کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور گٹ پاٹ کا ابھا گنان ہے. یہ جو گنان ہے اس کے اندر ہمارے پیروں نے علم کو، گنان کو خود مولا کہا ہے. یعنی مولا جو ہے وہ علم ہے، مولا خود علم ہے. جیسے کہ عقل خدا تعالی کا نور ہے، اسی طرح سے علم خدا کا نور ہے. مولانا حاضر امام پر صلوات پورا مومن اللہم صلی اللہ محمد. جی تو ہی گرا تو ہی نر تو ہی ابھی آسا تو ہی گرا تو ہی نر تو ہی ابھی آسا مولا گر بھی تم ہے، شاہت بھی تم ہے. نر یعنی شاہ، گر سے مراد نبی کا نور اور نر سے مراد اللہ کی خود کی ذات پاک. تو ہی ابھیاسا، علم بھی تم ہے. پرنٹنگ میں بہت سی ایسی مسٹیکس ہیں کہ جو ہمیں پتہ لگنا چاہیے. یہاں لکھا ہوا ہے ابھی جدا کر کے آشا. یہ دو شبد نہیں، یہ ایک ہی شبد ہے اور وہ ہے ابھیاسا. علم اور عالم یہ دونوں تو ہی ہیں. تو نبی بھی ہے، گرو بھی ہے، تو شاہ بھی ہے، تو خود مالک ہے، نر ہے، اور علم عالم بھی تم ہے. مولا علی کا ایک کلام ہے. کلام میں مولا فرمایا جس پہ کرم کرے وہ آپ. خدا جب کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، بخشش دیتا ہے، اس کو آپ سجھاوے. خود بخود اس کو اندر سے بشارت دیتا ہے، اندر سے اس کو علم دیتا ہے. جیسے کہ نبیوں کو، ہمارے جتنے نبی ہوئے ان میں سے خالی 29 نبیوں کے ہمیں حال ملتے ہیں قرآن شریف کے حساب سے. تھوڑے اور سے بائبل اور جونی بائبل میں سے کبھی نکالے تو 96 نبیوں کے ہمیں نام ملتے ہیں. 1.25 لاکھ نبی ہوئے. ان نبیوں کی زندگیوں کا حال جب ہم محسوس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں گئے نہیں. خدا تعالیٰ نے ان کو اندر سے علم عطا کیا. ہمارے نبی تو امی تھے. امی کہتے ہیں الٹریٹ کو. رسول اللہ کو اپنی خود کی سائن کرنی علی نے سکھائی. نبی کریم اپنی سائن نہیں جانتے تھے، لیکن محمد بن عبداللہ رسول اللہ یہ سائن کرنی علی نے نبی کو سکھائی. تو یہاں یہ ہے کہ جب خدا رحم کرتا ہے تو
علم دیتا ہے. علم معلم عالم بن کر آپ سجھاوے. علم بن کے، گرو بن کے، معلم بن کے، عالم بن کے وہ کسی نہ کسی صورت سے تم کو مذہب سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے. رسول اکرم فرمایا دنیاوی نظر سے 4 طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے. نبی فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ خدا اس کے اوپر علم اتارے، یعنی اس کو بخشش دے. علم حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں. جیسے کہ نبیوں کو خدا نے وحی اتاری. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں. سچ ہے، فرشتے ہیں، اور مومنوں کے اوپر بھی فرشتے اترتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو فرشتوں کی ملاقات کرتے ہیں. یعنی فرشتے بہت سے لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے یہ نئے خیالات جو ہیں کوئی فرشتہ مجھے میرے کان میں پھونک گیا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس چیز کی فیلنگ نہیں ہوتی. لیکن جو عابد ہیں وہ فرشتوں کی حاضری محسوس کرتے ہیں، اور نبی جیسے درجے کے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو پہلا درجہ یہ ہے علم کا کہ خدا اس کو بخشش کرے. حضور فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی گرو کے پاس جا کے اس کی خدمت کرے اور گرو سے سیکھے. تیسرا طریقہ حضور نے یہ سکھایا، اور وہ یہ درجہ ہے کہ وہ خود کتابیں پڑھے اور اس کے اوپر سوچے. اور چوتھا طریقہ حضور فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر مسافری کرے اور عالموں کی سنگت کرے. یہ 4 طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے. مگر یہ چاروں طریقے جب وہ راضی ہوتا ہے مالک تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندوبست کر دیتا ہے. تو پھر کہتے ہیں یا مولا گرو بھی تو ہی ہے، مالک بھی تو ہی ہے، اور علم عالم بھی تو ہی ہے. میں تو تیری خدمت کرنے والا ہوں، سروا تمہاری ہم کیجے حسانی کی. میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا سیوک ہوں. ہمارے گناہوں کے اندر سیوا کا شبد ہے. یہ کسی ڈکشنری میں نہیں ملتا. یہ سیوا میں سے سریوا ہوا. سیوا جو ہے لٹریری فارم ہے، لیکن سریوا ہے یہ کولوکیل ہندی ہے. اس کے لیے ہمارے بہت سے گنانوں میں سریوا کہا گیا ہے، اور سریور کہتے ہیں سیوک کو. جو سیوا کرے اس کو ہمارے گنانوں میں سریور کہا ہے. گنان ہے علم کا دریا ہے. جماعت خانی کے اندر ہم جب گنان بولتے ہیں تو اس کے شبدوں کو مارک کرنا چاہیے کہ پیر کیا کہتے ہیں. گنان جو ہے وہ جماعت خانے کے اندر پیروں کا میسج ہے. جماعت خانے میوزک پارٹیاں نہیں، سنگیت کی محفلیں نہیں، غزل کی محفلیں نہیں. ہم راگ سے اس لیے بولتے ہیں کہ راگ کے بولنے سے شبد جلدی سمجھ آتے ہیں، راگ سے بولنے سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غزل کا سروپ دے دیں، 2 4 5 دفعہ اونچا نیچا کر کے اس کو لفظوں کو کھینچے اور پھر پاٹ بولے. یہ طریقے جماعت خانوں میں نہیں چلتے. اپنے گھروں میں محفل بناؤ، ایک پاٹ کو 10 دفعہ کھینچو، خوب الاپ دو، خوب اس کے اندر ماترے نکالو. لیکن جماعت خانے کے اندر شبدوں پہ زور دو، شبد کلیئر ہونے کے لوگ اس کو سمجھ سکے. اور راگ سمجھنے کی بات جماعت خانے میں نہیں ہے. تو جوینا ہم کو نیند نہ آوے نہ بھاوے ان نہ پائی ہو سوامی جی. کیا مولا گرو بھی تو، میرا مالک بھی تو، مجھے سکھانے والا اور میرا علم سب کچھ تو ہی ہے. میں تیرا غلام ہوں. تیرے بغیر
مجھے کوئی سکھ چین نہیں، یا مولا مجھے نیند نہیں آتی تیرے ذکر کے بغیر، مجھے کھانا پینا بھی تیرے بغیر اچھا نہیں لگتا، یعنی میں تیرے نزدیک اتنا آ گیا ہوں کہ اب تیرے بغیر مجھے کوئی چیز اچھی لگتی نہیں۔ یہ وہ درجہ ہے علم کے اندر کہ جب انسان اپنی اوقات، اپنی ذات، اپنا سب کچھ، ارد گرد سب کچھ بھول جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کی محبت میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے میں اور اس میں کوئی فرق بھی ہے۔ خدا کی اس تمام خدائی کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم باہر نکل کے تمہارے ارد گرد اوپر نیچے دیکھو اور ان چیزوں کو دیکھو، تمہیں کوئی بھول نظر آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے آسمان پہ دیکھو، درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، ہوا کو دیکھو۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی بھول نظر آتی ہے؟ بھول کے اب نظر آ رہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے۔ خدا کے عاشق جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کر کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے دینداروں۔ وہ تو خود کی ذات کو خدا کی ذات میں مکس کر دیتے ہیں، بھلے ان کی بدنی حالت بھی ہے لیکن خدا کی محبت اور اس کی یاد میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری برہمانڈ خدا کی تمام کائنات میں مکس ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خدا ہر جگہ ہے اس طرح خدا کو پیار کرنے والا بھی ہر جگہ ہے۔ منصور حلاج کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، ہمارے پیارے مولا نے بھی 2-3 دفعہ منصور کا نام اپنے فرمانوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ منصور کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا شبلی۔ شبلی بہت بڑے عاشق تھے، عابد تھے، خدا کی اس کائنات میں ایسے مکس ہو گئے جس طرح منصور۔ شبلی کچھ کم نہ تھا، لیکن شبلی اور منصور میں فرق تھا یہ کہ منصور خدا کی ذات میں مکس ہو گیا اور شبلی خدا کی سرشٹی میں مکس ہو گیا۔ ان دونوں میں فرق آج نہیں بتا سکتا۔ خدا کی ذات میں نور میں مکس ہو جانا، اس لیے کہتا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ لیکن شبلی وہ خدا تعالیٰ کی کریشن کے اندر مکس ہو گیا۔ ہاتھ میں پنکھا، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بھری ہوئی لیدر بیگ تھی جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ گرمی کا ٹائم تھا، لوگوں کو پنکھا کرے اور پانی پلا دے، ہنس رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یکا یک اچانک آل آف اے سڈن پنکھا ہاتھ سے گر گیا، مشک گر گئی، تڑپنے لگے۔ آپ کو کبھی دیکھا ہے کوئی ایپیلیپٹک آدمی ہو گئے، جب اس کو دورہ پڑتا ہے، اس کو تو خیر پہلے نشانیاں آتی ہیں اور پتہ لگ جاتا کہ دورہ پڑنے والا ہے، لیکن آل آف اے سڈن جب یہ ہوتی ہے نا تو خبر نہیں پڑتی۔ لوگ حیران، یا حضرت کیا ہوا، یا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے مار رہے ہیں۔ کون مارتا ہے؟ تو آپ تو ابھی زمین پہ ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ کہتے نہیں، دیکھو میری پیٹھ، پیراہن قمیص اٹھا کے دکھائی تو چابک کی نشان پڑے تھے، اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران، کہنے لگے دیکھو وہ فلانے بازار کے اندر گائے کے ایک بچڑے کو لوگ مار رہے ہیں، وہ بچڑا میرا ہے۔ مار پڑتی ہے بچڑے کو، خون نکلتا ہے شبلی کو۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ دیوانہ ہے۔ بعض لوگ دیوانے بھی ہوتے ہیں، سیانے بھی ہوتے ہیں۔ تو 1-2 آدمی گئے دیکھنے کے لیے تو سچ مچ ایک بچڑے کو لوگ مار رہے تھے، پھر اس کو ہٹایا، پکڑ کے لے کے آئے۔ مثال میں ہے کیا؟ اس سٹوری میں کون سی چیز ہے؟ مار پڑتی بچڑے کو درد ہوتا ہے، اس کو خدا کی قدرت کے اندر، خدا کی خدائی کے اندر حضرت شبلی جو تھے نا وہ مکس ہو گئے تھے، وہ خدا کی خدائی سے جدا نہ تھے۔ مولا بہت دفعہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر جب بے دلی ہوتی ہے،
تم جب آپس میں لڑتے ہو، دشمنی رکھتے ہو تو مجھے درد ہوتا ہے، کیونکہ جماعت ہے وہ مولا کا انگ ہے، مولا جماعت کے اندر ہے، مولا جماعت میں مکس ہوا ہے۔ تو پھر کا یہ کہنا کہ مولا تیرے بغیر، یعنی تیری یاد کے بغیر، تیرے سے دور ہو کے نہ تو مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ ایک اندھاری نے ایک دیداری، ایک نے مارگ نہ سوجے سمیجی۔ مولا تیری مخلوقات میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں کہ جن کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں روشنی نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ یہاں اندھیرے سے مراد ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں تیری یاد نہیں ہے، وہ تجھے جانتے نہیں، مانتے نہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو تجھے پیار کرتے ہیں، تجھے چاہتے ہیں، تجھے جانتے ہیں، تیرے سے بیٹھے ہوئے ہیں مکس ہو کے، وہ دیداری ہیں، تجھے دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا، وہ کنفیوزڈ ہیں، ڈچو پچو ہے۔ جماعت خانے بھی آتے ہیں، کریا کرم میں بھاگ لیتے ہیں، مگر جب کوئی مذہب کا دشمن کوئی مل جاتا ہے تو ان کے خیالات بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر ابھی تک روشنی پیدا نہیں ہوئی، بالکل اندھاری بھی نہیں ہے، کانوں میں سنا ہوا ہے، آتے جاتے ہیں، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں۔ ایسے کنفیوز لوگ جو ہیں وہ کس وقت بے ایمان کمپلیٹلی ہو جائیں پتہ نہیں لگتا۔ مکھی سے، کمریا سے، کونسل سے، کوئی عملدار سے ان بناؤ ہو گیا تو ایسے لوگ کہ جن کو مارگ نہیں سوچتا، وہ جماعت کے عملداروں سے ان بناؤ ہونے کے کارن سے یا کسی والنٹیئر کے ساتھ ان کی کچھ من دکھ ہو گیا، وہ جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس چیز کا خیال جب آتا ہے تو دل میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ آہستہ 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 یہ دشمنی، یہ نفرت، یہ دوری بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ مذہب کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر وہ امام کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں تو ہم نے کئی دیکھی ہیں۔ مولانا آغا حسن علی شاہ ماباد رحمۃ اللہ علیہ 1842 کے اندر جب ہندوستان میں تشریف لائے، اس کے 6 برس پہلے 1836 میں کچھ کیرا کے اندر ایک بہت مالدار آدمی تھا، مکھی غریب تھا۔ پرانے زمانوں کے اندر مکھی جو بیٹھتا تھا گادی پہ وہ لائف ٹائم تک کا ہوتا تھا۔ مکھی کامڑیا پنا بہت بعد میں آیا تو مکھی لائف ٹائم رہ گئے۔ بوڑھا ہو کے جب گزر جاوے تو اس کا بڑا بیٹا، مولا کا فرمان تھا اس زمانے میں، آٹومیٹیکلی مکھی کی گادی پر بیٹھا، یعنی مکھیائی جو تھی، مکھی پنا وہ ونش پرمپرا چلتا تھا۔ تو مکھی انسان ہے، غریب ہو گیا، اس مالدار آدمی سے اس نے پیسے ادھار لیے۔ تو مالداری کی وجہ سے وہ زمانے کے اندر ٹائٹل کے کونسلیں تھی نہیں، تو یہ مالدار وقتدار آدمی تھا تو مکھی کے بازو میں بیٹھتا تھا۔ اب جو مکھی قرض دار ہو گیا تو یہ مکھی صاحب ایسا کرو، مکھی صاحب جلدی دعا پڑھو، مکھی صاحب یہ گنان برابر نہیں، اور ابھی تیرا کام کیا ہے اس میں؟ لیکن چونکہ اس نے پیسے دیے ہوئے تھے، میں آپ کو 150 برس پہلے کی بات سناتا ہوں، اور یہ جس نے پیسہ دیا تھا وہ کوئی بہت اچھا ایمانی آدمی نہیں تھا۔ یوں ہوتے 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 ہر روز مکھی کو وہ چھیڑتا رہ گئے۔ تو ایک دن مکھی اس کے گھر گئے اور جا کے بولا، دیکھ میں نے تیرے سے پیسے لیے ہیں، سچ بات ہے، لیکن یہ گاڑی کے اندر تو دخل دیتا ہے، یہ تیرا کوئی حق نہیں۔ اس بات کو دشمنی ہوئی، مکھی کے اوپر کیس کیا، مکھی بیچارہ دے نہ سکا۔ اس نے کیس امام کے اوپر کیا کہ یہ تیرا مکھی ہے، مجھے پیسے دو۔
اس طرح سے بے ایمانیاں ہماری ہسٹری میں بہت ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ ایک اندھاری ہے وہ تو ہے ہی کافر چلو، مگر ایک ایسے بھی ہیں کہ جو ڈھچو پچو ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کا ایمان سلامت نہیں ہوتا، ان کا ایمان برابر نہیں. تو وہ جماعت کے عملداروں کی نفرت اور ان کی دشمنی یا ان سے مس انڈرسٹینڈنگ کو مذہب میں لے آتے ہیں، مذہب میں سے نکل کے امام میں لے آتے ہیں اور وہ بے ایمان کافر بن جاتے ہیں. ان لوگوں کو مارگ نہیں سوچتا، یہی گھور اندھاری ہے. ایک فکر منیور تمہاری من مانس روپ صاحب جانو بھائی جی. اے مومنو، میرے کو ایک بڑے میں بڑی فکر یہ ہے کہ یہ مولا جو ایک انسانی روپ میں آیا ہے نور ہے، لیکن انسان کا اس نے جسم لیا ہے. تم کو دکھتا ہے انسان لیکن ہے وہ نور. اگر تم نے اس کو نہیں پہچانا تو تم اس کی ظاہری حالت ہی کو دیکھتے رہے تو تمہارا دل جو ہے اوپر جو کہا نا کہ ایک نے مارگ نہ سوجھے، اگر تمہاری یہ حالت ہوئی تو تم اس کو پہچان نہیں سکو گے. مجھے یہ فکر ہے. پھر کہتے ہیں میں نے تمہیں مرید بنایا، میں نے تمہیں ست پنتھ دکھایا، تم نے میری بیعت کی، لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ انسانی روپ میں حضرت امام کی شناخت کر سکو گے، پہچان سکو گے کہ یہ آدمی بھلے دکھتا ہے لیکن یہ نور ہے. اس نور کا ہی ہمارا اسماعیلی مذہب کے ساتھ سبند ہے. اسماعیلی مذہب کا سارا ایسنس جو ہے وہ حضرت امام کے نور کی شناخت کرنا ہے. دینداروں، یہ تمام جو ہمارے مذہب کے دماد خانوں میں ریت رسم رواج کریا کرم کرتے ہیں، ان ہر چیزوں کے اندر کچھ سگنیفیکینس ہے. دعا کرانے میں سگنیفیکینس ہے، نیاز کی پیالی پینے میں اس کی پینے کی ریت اگر برابر ہے تو وہ سگنیفیکینس ہم کو اثر کرتی ہے. لیکن نیچے جھکے یہ ہاتھ سے پیالی پی اور رکھ کے چلے گئے، دادے ہاتھ سے پینے والے بہت دیکھتے ہیں. کس طرح سے نیاز پینی، کس طریقے سے، کس خیال سے، اگر وہ صحیح معنوں کے اندر سگنیفیکینس جو اس کی چھپی ہوئی ہے سمجھ کے پیے تو یہ پیالی جب نیچے اترتی ہے تھوڑا ہے نا ہمارے اسٹومک تک مشکل سے پہنچتی ہے، رستے کے اندر ڈیزالو ہو جاتی یا ایبزارب ہو جاتی ہے. یہ لکوڈ نور ہے جو ہم پیتے ہیں، لیکن نور پانی میں ہے نہیں، نور ایمان میں ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر ایمان کے ساتھ نیاز پیا تو تم نے نور پیا، لیکن کبھی تم نے ایمان نہیں رکھا اور یوں ہی پیا تو تم نے پانی پیا، اس برابر ہوا. بات تو نور کی ہے اور بات سمجھ کی. تو پھر کہتے ہیں میرے کو سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ حضرت امام کو پہچان سکو گے، اس کا نام ہے معرفت. اگر یہ چیز اچھی ہو گئی تو ہماری عاقبت اچھی ہو گئی. پھر کہتے ہیں مولا کی ظاہری حال چال دیکھ کے کہ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور دنیاوی نظر سے شریر کو دیکھے، جنم بھی لیتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، گزر بھی جاتا ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ فلانا ہے، یہ انسان نہیں. سمجھ نہیں آتی یہ چیز، یہ ایسی مشکل چیز ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہارا سچا ایمان ہوگا، اگر تمہارے دل کے اندر عبادت بندگی ہوگی تو تمہیں یہ رستہ ملے گا، وگرنہ تم تو کیا 8 کروڑ برہما ہوئے اور وہ بھی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے. جی 8 کروڑ برہما آگے تیرو پایا، تیرے تارو انت نہ جانیو. سوامی جی یا مولا 8 کروڑ برہما ہوئے. 8 کروڑ تو یہ دنیا کتنی لمبی ہوگی. صرف اس دنیا ہی کی بات نہیں، یہ دنیا تو 3 یا 4 ارب یعنی 3-4 بلین ایئرز پرانی ہے.
مت سمجھنا کہ یہی ایک دنیا ہے، اس تو بہت سی دنیا ہو گئی، اور آج بھی ایسی بہت سی دنیایں ہیں کہ جہاں شاید ہمارے جیسا انسان ہماری شکل کا نہیں ہوگا مگر ایڈوانسڈ انٹیلیجنٹ لائف ہے، آج بھی ہے، اور 1 2 4 جگہ نہیں۔ سائنٹسٹوں کو تو پہنچنے میں 1000 برس لگے گا وہاں، سائنٹسٹ تو ابھی ادھر ادھر ہی ہمارے سولر سسٹم کو ابھی جان نہیں سکے۔ خدا کی خدائی تو کتنی بڑی ہے۔ دینداروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ 18,000 عالم ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا رب العالمین اپنی دعا کے اندر، تمام جہانوں کا پروردگار، لائف کو سسٹین کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب کا مطلب کریٹر نہیں، اس کا مطلب ہے اس کا نام ہے خالق۔ رب کہتے ہیں لائف کو سسٹین کرنے والا۔ نبی فرماتے ہیں 18,000 یونیورسز ہیں، ان کے اندر انٹیلیجنس لائف ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی کرامتیں ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا مولا آدم سے پہلے کیا تھا؟ حضور فرمایا آدم۔ وہ شخص ذرا سوچ میں پڑا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا کہ مولا اس آدم سے پہلے کیا تھا؟ حضور فرمایا اس کے پہلے آدم۔ تو یہ آدمی ذرا چکرا گیا۔ پاک مولا فرماتے ہیں تو میرے کو 30,000 دفعہ اگر ایسا ہی سوال کرے تو میں تیرے کو یہی بولوں گا، اس کے پہلے آدم، اس کے پہلے آدم، اس کے پہلے آدم۔ اب وہ 30,000 آدم جو مولا مرتضی نے فرمائے وہ اس دنیا کو لاگو ہوتے ہیں یا اس سولر سسٹم کو لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو پیر کہتے ہیں 8 کروڑ برہما، 8 کروڑ کا مطلب 80 ملین، 8 کروڑ برہما، اور بھی ایسے دوسرے برہمانڈ ہیں، دوسرے سولر سسٹم ہیں، گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، کہ جہاں خدا تعالیٰ کی کریشن کی ہے، لائف ہے، تو وہاں برہما بھی ہوں گے۔ برہما کا مطلب آدم۔ پھر کہتے ہیں میں اور تم کیا 8 کروڑ برہما پیدا ہوئے، انہوں نے تیرا مطلب نہ جانا، تجھے تیرے انت کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ مولانا حضرت امام فرمایا ہے تم دیکھو یہ یونیورس کتنا بڑا ہے، خیال تو کرو، مگر اللہ جو ہے اس یونیورس سے بہت اونچا ہے، بہت۔ حضرت امام فرمایا ہے 2 یونیورس کا خیال کرو، 500 یونیورس کا خیال کرو، 2000 یونیورسز کا خیال کرو تو بھی اللہ بڑا ہے۔ یعنی حضرت امام کے بک میں سے بھی نکلا ہے کہ 2000 عالم ہیں، مگر اس نے ایسا نہیں کہا کہ 2000 عالم ہیں۔ مولا نے تو ہم کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے، بے حساب عالم۔ نبی کریم کے فرمان سے 18,000 عالم ہیں۔ اتپتی رچنا تاری ات پت رچنا سو کے ترو مرمنا جانو سامی جی۔ آج وہ ٹائم کہ جب یہ یونیورس ہمارے سولر سسٹم میں ایک بھی پلینٹ نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، چندرما نہیں تھا، ہمارے آجو باجو میں جو گرہ ہیں جیسے کہ مرکوری ہے، وینس ہے، سیٹرن ہے، نیپچون ہے، یہ کوئی گرہ نہیں تھے۔ اس زمانے کو، وہ ٹائم کو ہمارے پیروں نے آج کہا ہے۔ یہ عربک لفظ ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا تو بہت سی سنسکرت کی ڈکشنریاں دیکھتا رہا، کہیں یہ لفظ نہ نکلا، لیکن رسول اکرم کی حدیث میں سے ایک دن مجھ کو یہ لفظ نکل آیا۔ اس زمانے کو کہ جب یہ سولر سسٹم پیدا نہیں کیا، اس زمانے کو سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، وہ پیریڈ تھا آج کا۔ لیکن ان آج اس کے بھی پہلے کہ جب یہ یونیورس ہی نہیں تھا، تو پھر کہتے ہیں کہ اس وقت کہ نہ چاند سورج ستارے تھے، نہ یہ یونیورس تھا، کیا مولا اس وقت تو نے اپنی کریشن چالو کی
तूने ये रचना शुरू की, तूने ये क्रिएशन की, एवोल्यूशन की। उत्पत्ति का मतलब एवोल्यूशन। अब देखो दिनदारो, ये इशारा है कि एवोल्यूशन सिर्फ इस धरती के ऊपर नहीं, और भी दूसरे ग्रहों के अंदर, दूसरे प्लैनेट्स में, दूसरी दुनियाओं में, जिसका पता हमको अभी तक नहीं है, ना साइंटिस्टों को है, लेकिन वहां भी एवोल्यूशन है। तो खुदा ताला कभी भी शांति से बैठता नहीं। क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि खुदा ने क्रिएशन की और फिर आराम से बैठ गया। हम लोग तो ये मानते हैं कि वो हर वक्त काम करता रहा है और करता रहा है, करता रहेगा। खुदा कभी भी निश्चिंत होके आराम से बैठता नहीं, उसकी क्रिएशन जारी है। तो या मौला आज उनाद तारी उत्पत्ति रचना, उस जमाने से लेके आज तक इतने इंटेलिजेंट नबी, पीर, फकीर, ब्रह्मा अवतार वगैरह हुए, लेकिन तेरा मरम किसी ने जाना नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया है कि खुदा ताला को तुम कभी भी किसी हालत में कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। वो मेहरबानी करके अपनी मारिफत अता करे तो हमको मिले। इसके लिए नबियों पीरों ने हमें रास्ता बताया है कि उसको याद करो और हमेशा आजिज़ी करते रहो, इनकिसारी के साथ, अज्ज़ो इनकिसारी के साथ, हलीमी नरमी के साथ आजिज़ी करते रहो, विनती करते रहो, दुआएं करते रहो, मांगनी करते रहो। जी कल्प धंधुकार रचनी रचाई, तिस दिन तू एक इलाही स्वामी जी। कल्प धंधुकार, हमारे ये 4 युग हैं। 4 युग से पहले 4 कल्प थे। धंधुकार का मतलब कोई चीज के शुरू होने से पहला जो टाइम होता है उसको धंधुकार कहते हैं। तो 4 कल्प जो थे, 4 युग से पहले 4 कल्प थे। मैं ये समझाने के लिए कि कल्प कितने बड़े हैं, 6वां कल्प जब ही खत्म होने वाला था, 4था कल्प, हमारे पीरों ने ये इल्म दिया है। जिस तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 कलयुग, 4 युगों के नाम हैं, तो पीरों ने हमको 4 कल्प के नाम भी दिए हैं, चाइला, फाइला, अर्जा, खलीफा। ये 4 नामों से डिस्टिंक्शन ये है कि कलयुग से पहले द्वापर युग, द्वापर युग से पहले त्रेता युग, त्रेता युग से पहले कृता युग या सतयुग। इन 4 युगों को मिलाओ तो 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं, 4,32,000 बरस 4 युग के टोटल। ये 4,32,000 टोटल, 43 लाख 4.32 मिलियन 43,20,000 बरस टोटल। 6वें कल्प की 4 घड़ियां जब बाकी रह गई, एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, तो 4 घड़ियां जब भी बाकी रही तो 4 घड़ियों का टाइम कितना, 90 मिनट्स। तो आज के 90 मिनट्स हमारी ये घड़ियाल के नहीं, कल्प के 90 मिनट्स आर इक्वल टू 4.32 मिलियन ईयर्स। अभी आप हिसाब कर लो कि घड़ी कितनी बड़ी होगी। 4.32 मिलियन ईयर्स को 90 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 1 घड़ी। और ऐसी ये घड़ियां से 4,32,000 बरस पहले कल्प के, 8,64,000 बरस उसके पहले कल्प के, 12,96,000 बरस उसके पहले कल्प के, और 17,28,000 बरस पहले कल्प के। कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर कहते हैं उस कल्प के शुरू करने से पहले या मौला तू ही तू था, तेरी पाक साफ थी, किसी को कुछ पता नहीं कि उस वक्त क्या हालत थी तेरी। कलक धंधुकारे रचनी रचाई, जब तुमने ये रचनी शुरू की, यानी इस धरती की बात करते हैं, ये सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो या मौला उस दिन तू अकेला था,
یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب اپنے نور سے محمد رسول اللہ کے نور کو اللہ نے جدا نہیں کیا تھا. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور میں سے جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری خلقت بنائی. تو اس وقت نبی کا نور بھی اللہ سے جدا نہیں ہوا تھا. پیر کا اشارہ اس طرف ہے جی پرکھ پاچم تھی. بیوٹیفل پارٹ ہے. شبدوں کو باندھ کے ایک بیت الخیال کی بات کر دی. پیر کے کلام کے اندر، پیر کے گنانوں کے اندر ایسا کھو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ اس دنیا کی یادیں بھول جاتے ہیں. اوپر پیر کس طرح شروع کیا ہے کہ تو میرا گرو ہے، تو میرا مرشد ہے، تو میرا مالک ہے، تو ہی عالم ہے، تو ہی علم ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے. پھر دھندوکار کی بات کی، پھر دیداری اندھاری کی بات کی. اس کی تعریف کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہے جی پورک پاچم تھی سمیرا جو آوش واج سے کمبل نگارا ہو بھائی جی. یہاں سوامی کی چھپا ہوا ہے لیکن یہ ہم کو کہہ رہے ہیں. پیر پورک پاچم تھی، آدمی کے پشچم میں سے. پورک کا نام لگا کے پیر نے ایک چیز کا خلاصہ کر دیا. اگر پورک کا نام نہ ہوتا تو میں آپ کو کیا کہتا، جیسے بہت سے گنانوں کے اندر ہے کہ پشچم سے، ہندوستان کے پشچم میں سے مولا ہندوستان جمپو دیپ میں آئے گا. وہ بات بھی سچ ہے مگر یہاں وہ بات نہیں. یہاں پورک کا لفظ لکھا گیا کہ پورک کے پشچم میں سے، کنٹری کے ویسٹ میں سے نہیں، آدمی کی ویسٹ میں سے. یہ اشارہ ہے ہمارے ہارٹ کی طرف کہ جو عموماً ہماری لیفٹ سائڈ میں ہے. ایبسولوٹلی 100% لیفٹ سائڈ میں نہیں ہے. ہارٹ ایبسولوٹلی سینٹر میں بھی نہیں ہے. 15 یا 20% سینٹر میں ہے اور 80-85% جو ہے وہ ہماری لیفٹ سائڈ میں ہے. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ تمہارے ویسٹ میں سے، تمہارے پشچم میں سے سوامی راجا آئے گا، جس کا اتنا میں نے وکھان کیا ہے کہ جس نے یہ آد وناد سے اتپت رچنا شروع کی، جس نے کلپ دھندوکار سے یہ ساری رچنا کی، جو تمام سرشٹی کا پیدا کرنے والا مالک ہے، جو میرا بھی گرو ہے، میرا مالک ہے، علم بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اور وہ ایسا ہے کہ 8 کروڑ برہما بھی اس کو سمجھ نہیں سکے. اے مومنو، تو تمہارے پشچم میں سے آئے گا، تمہارے ہارٹ میں سے آئے گا. اور جب یہ آئے گا تو نگارے بجیں گے، طبل بجیں گے، ڈھول بجیں گے. مطلب کیا ہے کہ چپ چاپ نہیں آئے گا. جب عبادت کرو گے تو عبادت میں یوں ہی خدا عالمین کا دیدار نہیں ملے گا. وہ بادشاہ کے آنے سے پہلے تو پہلے ڈھول دگاما آئیں گے، اناؤنسر آئیں گے تو راجا کی سواری آ رہی ہے. اس کے بعد تو پھر اور بڑے بڑے اس کے آفیسرز آئیں گے. راجا تو بعد میں ہاتھی پہ بیٹھا ہوا آئے گا. یعنی عبادت کے اندر مولا کا دیدار ملے اس کے پہلے ہمیں بہت سی چیزوں کی بخششیں ہوتی ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ کے جدے جدے فرمانوں کو اگر ہم اکٹھا کر کے وہ جگسا پزل کی طرح سولو کریں تو مولا کبھی کبھی پوچھتے تھے بیت الخیال میں تم کو پسینہ آیا؟ اور پھر مولا ہاتھ کا اشارہ کرے کہ تمہاری گردن، تمہاری چین کے نیچے پسینہ آیا گلے کے پاس، بدن پہ پسینہ نہیں. آدمی کو جب گرمی لگتی ہے تو سب سے پہلے پسینہ یا اس کے سر میں سے اتر کے پیشانی پہ آئے اور یا اس کے آرم پٹس میں پسینہ شروع ہوتا ہے. لیکن ٹھنڈی ہے، سردی ہے، ونٹر ہے، عبادت کے اندر ویسے ہیں بالکل باریک پسینہ ہماری چین کے نیچے یہ گلے کے پاس آیا ہے. یہ پسینہ گرمی کا نہیں ہے، یہ پسینہ کنسنٹریشن کی وجہ سے ہے.
امام سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں کہ تم کو ادھر پسینہ آیا؟ یعنی یہ پہلی نشانی ہے کہ تمہاری کنسنٹریشن ہے، یہ تمہاری پہلی نشانی ہے کہ جس رستے سے وہ راجا نکلنے والا اسواری میں، اس رستے کے اوپر تم پہنچ گئے ہو، یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر دوسری نشانی کیا ہے؟ مولا فرمایا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد تم کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم نے اگر برابر عبادت کی، کنسنٹریشن برابر لگی، بول سرتی شبد کی گانٹھ کو لائی، تمہارا خیال اور حضرت امام کا دیا ہوا بول وہ جب مکس ہو گئے تو تمہیں ایسا مزہ آئے گا کہ پتہ نہیں لگے گا 1 گھنٹہ کدھر نکل گیا، اور جب یہ آنکھیں کھل جائیں گی تو تمہیں ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی۔ مولانا حضرت امام فرمایا تم نے دنیا کے اندر بہت دفعہ اپنی لائف کی خوشیاں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ خوشی کچھ اور چیز ہے، دنیاوی خوشیوں کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ یہ ڈھول بدامہ ہے، یہ نگارہ ہے۔ مولا کی رستے کے اوپر ہم آ گئے، ہم کو پسینہ آیا، کنسنٹریشن ہوئی، ہم کو دھیان لگا، خوشی ہوئی۔ خوشی ہونے کے بعد اس کا نشہ آتا ہے۔ نشہ کیا ہے؟ آدمی نے جیسا کھانا کھایا ہے اور کھانا کھانے کے بعد خوب اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھایا، خوشی ہوئی ٹیسٹ کی، اور پھر جب وہ پیٹ میں فرمنٹیشن شروع ہوتی ہے تو یہ فرمنٹیشن کے بعد انسان ذرا لیزی ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ذرا لیٹ جاتا ہے، ذرا ڈکلائن ہوتا ہے، اور تھوڑی سی اس کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ نشہ ہے اس کھانے کا۔ ایسا ہی عبادت کا نشہ ہے۔ عبادت کا نشہ یہ ہے کہ آپ جب عبادت پوری ہوئی، خوشی ہوئی، اس کے بعد ہم نے دعا پڑھی، نیاز کی، سکریت کھائی، دل کی وہ خوشی ایک نشے کے سرور کی طرح جاری ہے، ایک سرور جاری ہے، باہر نکلے خوشی رہی۔ وہ آدمی کھانا کھانے کے بعد جیسے لیزی ہو جاتا ہے، عبادت کے بعد وہ آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، بنگر بنگر سب بھاگ جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس میں انرجی آ جاتی ہے، اس کو سونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 2-4 گھنٹے کے بعد جب یہ نشہ، جب یہ سرور گھٹ جاتا ہے تو پھر آدمی کی نیند آتی ہے، لیکن اس وقت سے پہلے نہیں۔ یہ نشانیوں کو پیر میں ادھر واد سے سنبل نگارہ آوازیں آئیں گی، نشانیاں ملیں گی۔ چلا جی پیر صدر دن کو ذکر الہی شاہنی شرناگت بھلے پائی بھائی جی۔ اے بھائیوں، پیر صدر دن کے اوپر مولا نے رحمت کی کہ اس نے میرے کو اپنا ذکر دیا۔ پیر صدر دن کو ذکر الہی، خدا کی یاد میں ہمیشہ رہتا ہوں، اس نے رحمت کی اور اس مولا کی شرناگت پائی۔ شرناگت کا مطلب اس کی غلامی، اس کے پاؤں میں شرن میں آ جانا، اس کی پناہ میں آ جانا، اس کے قبضے میں آ جانا، اس کے کنٹرول میں آ جانا۔ یہ چیز پیر صدر دن کہتے ہیں مجھے ملی ہے۔ دیکھو 9-5 کا گنان ہے، لیکن کنانوں کے شبدوں کے پیچھے کیسی کیسی چیزیں بھی ہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے گئے، حقیقت کی سمجھ دے گئے، مولا علم کی شناخت دے گئے۔ مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے گئے۔ مولانا حضرت امام دن دنیا کے اندر آپ کی چلتی کرے، اچھائیاں بھلائیاں دے گئے، آفتیں بلائیں وغیرہ دور کرے، ایمان ہر حالت میں سلامت رکھے، درست رکھے، ایمان بڑھاتا رہے، اپنی محبت کے اندر ہمیشہ مشغول رکھے۔ ظاہر باتوں دیدار ہے زندہ۔